اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات باعث تخلیق کونین حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو واپسی کے وقت مقام صحابہ پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ نے اپنا سر مبارک حضرت علی شیر خدا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود مبارک میں رکھا اور آپ آرام فرما ہوئے۔ واجب الاحترام خواتین و حضرات، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری تھی۔ واجب الاحترام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عصر پڑھنی تھی، یہ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی عصر کی نماز پڑھنی تھی۔ محترم خواتین و حضرات، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ آپ نے استفسار فرمایا، پوچھا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نماز ادا کر لی؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا۔ پروردگار عالم ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دے تاکہ وہ نماز ادا کر سکیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب حضور باعث تخلیق کونین رحمت عالم محبوب خدا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کی، حضرت اسماء فرماتی ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس مقام عصر پہ آتا دیکھا، یعنی طلوع ہوتا دیکھا دوبارہ، اور میں نے دیکھا کہ مقام عصر پہ آیا اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی عصر کی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ واجب الاحترام، یہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس کے اوپر بعض معترضین نے اعتراض کیے ہیں، اس حدیث شریف کے اوپر انہوں نے جرح کی ہے، جن میں ابن تیمیہ اور ابن جوزی یہ پیش ہیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہاں پہ فرماتے ہیں، اس موقع کے اوپر آپ فرماتے ہیں جہاں پہ ان دو حضرات نے اس حدیث شریف کو موضوع قرار دیا ہے، وہاں پہ امت کے کبار محدثین اور جلیل القدر محدثین، جن میں سے چند ایک کے نام حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائے ہیں، انہوں نے نہ صرف اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ جو شبہات اس حدیث کے بارے میں تھے، موضوع ہونے کے بارے میں، ان کو بھی دلائل کے ساتھ دور کیا ہے۔ وہ حضرات قدسیہ جو اس حدیث شریف کو صحیح قرار دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو شبہات ہیں لوگوں کو، اس کو دلائل کے ساتھ دور بھی فرماتے ہیں، ان نفوس قدسیہ کے واجب الاحترام نام سماعت فرمائیے۔ ان میں سے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین خفاجی، ابن عابدین، ملا علی قاری، امام سخاوی اور شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہم، یہ حضرات اور نفوس قدسیہ شامل ہیں۔ یہ حضرات اور نفوس قدسیہ ہیں کہ جو اس حدیث پاک کو نہ صرف صحیح قرار دیتے ہیں، بلکہ اس کے صحیح ہونے پہ جو شبہات لوگوں کو وہم ہوئے، جو شبہات لوگوں کو لاحق ہوئے،
اس کو دلائل کے ساتھ دور ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو واچ کریں، دیکھیں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے لیے، میرے جمیع اساتذہ کرام، والدین اور تمام امت مسلمہ مرحومہ کی کامل مغفرت بخشش فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔